بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے، جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور اس سورت میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے، اور آج الحمدللہ تراویح میں سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ تھی جس میں یہود بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا زیادہ تر، اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی گئی۔ یہاں پر اس صورت میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے اور ان کو توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، نہ تثلیث کا عقیدہ درست ہے، اور نہ یہ عقیدہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ توحید کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ سورت کی یہ آیات نازل ہوئی، نجران کا ایک وفد نصارہ کا 60 آدمیوں پر مشتمل مدینہ آیا، مسجد نبوی میں آیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام کے بارے میں اور عیسائیت کے بارے میں ایک مکالمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان کو جو ان کے شبہات تھے، جو ان کے سوالات تھے، ان کے جوابات دیے گئے۔ سورت کے پہلے رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، پہلی آیت میں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ حی ہے، جس کو موت آ جائے تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تمہارا تو عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا، تو اللہ تو وہ ہوتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے جسے موت نہیں آتی، جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ القیوم کائنات کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر دوسری آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہو اور وہ کسی باغ کے قریب سے گزرے جس میں نہر بھی ہو، طرح طرح کے میوے ہو، تو وہ شخص سب سے پہلے اس باغ کا دروازہ تلاش کرے گا کہ میں دروازے سے اندر جاؤں، جس کا باغ ہے اس سے ملوں، اور یہاں کے پھل میوے اس سے خریدوں اور میں اس کو کھا لوں، اپنی بھوک مٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ عقیدہ توحید تمہیں کہاں سے ملے گا؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید تمہیں اس قرآن سے ملے گا جو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔
پھر آگے اگلی آیتوں میں اسی رکوع کے اندر اگلی آیت نمبر 7 کے اندر سمجھایا جا رہا ہے قرآن سے علم ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اللہ کے اس کتاب سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور 2 قسم کی قرآن کی آیات کا ذکر کیا۔ نجران کے وفد کو ان کو ایک شبہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ نے سمجھایا قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہے جو اصل الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، جس کے معنی معلوم ہے، اور ایک متشابہات ہے جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جیسے قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ اللہ کے شان کے مطابق ہے، مخلوق کی ہاتھ کی طرح نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ تو اللہ نے سمجھایا قرآن سے 2 قسم کی آیات ہے، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ گمراہی پھیلانے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے معنی معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ فی العلم ہے، جن کا علم مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 2 کے اندر 2 باتیں سمجھائی جا رہی ہے۔ جو لوگ حاملین قرآن ہے، قرآن والے لوگ ہیں، وہ غالب آئیں گے دنیا کے اندر اگر واقعی وہ قرآن پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس دوسرے رکوع کے آیت نمبر 12 کے اندر سمجھایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اللہ فرما رہے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تم مغلوب ہو جاؤ گے، قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام۔ اور حاملین قرآن وہ غالب ہوں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤ، اس سے بہتر ان تمام چیزوں سے جن کے پیچھے تم پڑو، جو گزشتہ آیت میں ذکر کی گئی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کر دیا ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کے خزانے اور نشان زدہ جناب کیا ہے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، وہ اس چکروں میں لگے ہیں کہ ہم یہ چیزیں، ان کی محبت نے ان کو اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے اس سے بہتر چیز آپ کہہ دیجئے تمہیں نہ بتاؤں جو للذین اتقوا، متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ہے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اصل کامیابی وہ ہے۔ تو حاملین قرآن دنیا میں غالب ہوں گے اور آخرت میں وہ جنت میں ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے یعنی اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا کے اندر بلند کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو دنیا کے اندر عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سورت کا تیسرا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، اب یہاں اصل تو ذکر نصارہ کا ہے لیکن ضمناً یہود اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو صحیح دین کے مخالف ہیں، ان کے اندر جو امراض ہیں، امراض ایسے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور ایسی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں،
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے ایک دن کے اندر صبح کے وقت 43 نبیوں کو اکٹھے قتل کر دیا۔ تو نیک لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو سمجھانے لگے، جو اس زمانے کے نیک علماء تھے، 170 آدمی جو کھڑے ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے، ان علماء کو بھی اسی دن قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اب یہ اسی رکوع کے اندر سمجھایا جا رہا ہے۔ اس جماعت کو ہم نے، جو بنی اسرائیل تھی، ان کو بڑی فضیلت حاصل تھی، لیکن ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی فضیلت ختم ہو گئی۔ اب آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری حکومت اس کی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جس سے چاہے اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں یہ مقام عطا فرمائے، تمہیں اللہ دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے۔ اگلا رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں عزت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ صرف دنیا کے اندر اپنا مقام بلند مت کرو، یہ کوشش کرو اللہ کی یہاں بھی مجھے عزت حاصل ہو، مرنا بھی تو ہے ایک دن، تو اللہ کی یہاں کیسے عزت حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 4 کے اندر سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ کے یہاں تمہیں عزت ملے گی۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی جو کتاب ہے اس کتاب پر زندگی گزارو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ گزشتہ پیغمبروں کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اللہ نے چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا، لیکن ان کے بھی جو اگلی نسلیں آئیں ان کے راستے پہ نہیں چلی تو ذلیل ہو گئی، اللہ کے یہاں ان کا مقام گر گیا۔ تم اس سے بچو کہ اگر تم نے بھی یہ راستہ چھوڑ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو تم بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عمران کی بیوی کا واقعہ ذکر کیا، حضرت حنا کا۔ نظر مانی، اے اللہ بیٹا دے تو تیرے لیے آزاد ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اللہ نے بیٹی دے دی مریم۔ پھر مریم کا ذکر کیا، بے موسم پل آتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے، کہا انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں دعا کی، اے اللہ تو بغیر موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، مجھ بوڑھے کو بغیر موسم کے بچہ عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو بچہ بھی عطا کر دیا۔ اللہ نے سمجھایا جو حضرت مریم کو بغیر موسم کا پھل کھانا دیتا ہے اور حضرت زکریا جیسے بوڑھے نیک بزرگ اور پیغمبر کو بیٹا دیتا ہے، تمہارے سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تمہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اب اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 5 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بشارت کہ دعا تو، نظر تو حضرت حنا نے مانی تھی، حضرت مریم کی ماں نے، لیکن اللہ نے ان کی خواہش اور ان کی دعا پوری کی اس طرح کہ ان کو بیٹی دی حضرت مریم، اور بیٹی کو پھر اللہ نے بیٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سورہ اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 45 میں، اور آیت نمبر 51 کے اندر اس رکوع نمبر 5 کے اندر اب ان کی تعلیمات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کیا تھی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف اس کی عبادت کرو۔
اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 5 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 4 وعدے کیے۔ جب حکومت نے ان کو قتل کرنا چاہا اور پلاننگ کی، اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور ایسی خفیہ تدبیر، ایسی تدبیر کہ 4 وعدے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 55، یا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا پہلا وعدہ، میں آپ کو انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، یعنی تمہیں وفات دوں گا، ابھی نہیں، جب تمہاری وفات کا اور موت کا وقت آئے گا اس وقت۔ اس لیے کہ اسی آیت سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں اللہ خیر الماکرین ہے، بہترین پلان کرنے والا اللہ ہے، تو وہ بھی مارنا چاہتے ہیں اور اللہ بھی موت دے دے، تو پھر اللہ کی طرف سے پلاننگ کیا ہوئی؟ اللہ تو بچانا چاہتے ہیں نا، مارنا وہ چاہتے ہیں، اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ تو متوفی کا معنی یہ ہے اللہ تمہیں موت دے گا جب تمہاری موت کا وقت آئے گا۔ فی الحال کیا ہوگا؟ دوسرا وعدہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں، دوسرا وعدہ تو اللہ نے اٹھا لیا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائی تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا یہ ساری تہمتیں غلط ہیں، حضرت مریم بھی پاک ہے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے آ کر سب سے بڑا احسان تو نصارہ پر کیا ہے کہ جو الزامات اور تہمتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر بنی اسرائیل نے، یہود نے لگائی تھی، قرآن نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط کہا ہے، قرآن نے اس کو غلط کہا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ فرماتے ہیں چوتھا وعدہ، جو آپ کے متبعین ہیں انہیں میں کافروں پر غلبہ دوں گا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبعین کون ہیں؟ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہوں گے، ان کو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اگلا رکوع نمبر، پہلے جو یہ رکوع تھا رکوع نمبر 6 تھا، اور یہ رکوع نمبر آگے آ رہا ہے رکوع نمبر 7۔ یہاں 2 باتیں بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات اہل کتاب کو دعوت توحید، اور دوسری بات ان کا انحراف اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ تو دعوت توحید رکوع نمبر 7 کے آیت نمبر 64 میں دی جا رہی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے اہل کتاب آؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اس کلمے پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا آیت نمبر 69 کے اندر وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہی ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کی ایک سازش کو ذکر کیا کہ انہوں نے ایک سازش کی، اور سازش کیا کی انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اہل کتاب ہیں، عرب کے علاقے میں لوگ ہمیں علماء سمجھتے ہیں، اہل علم سمجھتے ہیں، ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں، صبح جا کر ایمان لے آئیں گے اور شام کو جا کر پھر ایمان چھوڑ دیں گے، تو یہ اور جتنے لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ دیکھو یہ تو علماء ہے، اہل کتاب ہے، ضروری ہے کہ انہوں نے جب یہ ایمان لایا پھر چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح نہیں، اگر صحیح ہوتا تو یہ لوگ نہ چھوڑتے۔ یہ سازش کی انہوں نے۔ اللہ نے یہاں 4 باتیں بیان کی۔
پہلی بات اللہ نے ان کی سازش کا انکشاف کر دیا، پردہ کھول دیا. یہ رکوع نمبر 8 کے آیت نمبر 72 کے اندر وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرا. ہم قرآن کو دن کے شروع میں قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دیں گے. تو یہ اللہ نے سازش کھول دی. دوسری آیت نمبر 75 کے اندر اللہ پاک، دیکھو قرآن کیسی کتاب ہے، مخالفین کے اندر بھی جو اچھے لوگ ہیں ان کی بھی تعریف خدا کر رہا ہے. خدا کہتا ہے ہاں ان میں ایک لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے اندر اچھے بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر آپ ان کو ڈھیر ساری دولت بھی دے دیں، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ڈھیر سارا مال بھی دے دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، واپس لوٹا دیں گے. آیت نمبر 75 کے اندر سمجھایا. تیسری بات، جو سازش کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے یہاں وہ رسوا ہو جائیں گے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں. ولا يكلمهم الله، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں، قیامت کے دن ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. تو قیامت کے دن یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. اور چوتھی بات اللہ نے سمجھائی، جو لوگ قرآن کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ تمام انبیاء بھی اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکمت دے، حکم دے اور حکمت دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو. یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک اللہ کی بندگی جو قرآن کی دعوت ہے یہ وہی دعوت ہے جو گزشتہ انبیاء نے دی ہے. رکوع نمبر 9 کے اندر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے انبیاء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر ایک نبی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالے تو وہ ان کی مدد کریں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو سب تمہارے انبیاء جو گزشتہ جنہیں تم مانتے ہو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت نمبر 81 کے اندر اللہ نے عہد لیا تھا نبیوں سے کہ میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، پھر ایک رسول تمہارے پاس آئے جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. ایسے رسول آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. پھر اللہ نے پوچھا تم نے اس کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا. سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم سب نے اقرار کیا. تو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. اگلا رکوع، یہ رکوع نمبر 9 تھا. اب رکوع نمبر 10. یہاں 3 باتیں ہیں. ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. یہود کو شبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو ہم گزشتہ نبیوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ان کا لقب ہے. تو اسرائیل نے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا. تم کیوں کھاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی کھانے ہیں یہ اونٹ وغیرہ، دودھ، یہ سب بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. اور حضرت اسرائیل نے انہوں نے اپنے اوپر حرام اس لیے کیا تھا
ان کے بارے میں کہتے وہ بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے پھر نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ نہیں کھاؤں گا. ان کے زمانے میں یہ نظر جائز تھی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کا سوال یہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے زمانے سے یہ کوئی حرام نہیں. اگر تم یہ کہتے ہو تو تورات میں دکھاؤ. تورات تو اس کے بعد آئی ہے. تورات میں بہت سی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ بھی دکھا دو ہمیں وہاں سے. تو یہ ایک شبہ تھا، اس کا جواب دیا. دوسری بات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درسگاہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. بڑا بابرکت گھر ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. تو درسگاہ ابراہیمی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 96 کے اندر اور پھر آیت نمبر 100 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایسے لوگوں کی اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، لہذا ان کی اطاعت مت کرو. اگلا رکوع 11 کے اندر، اس رکوع کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہارا کام یہ ہے، اب تم اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم اٹھو، اے ایمان والو تم اٹھو. اب اللہ نے دنیا کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اٹھو، لوگوں کو دعوت دو. تو دعوت کیسے دینی ہے؟ 4 باتیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہے. پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ تم یہ عہد کرو کہ تم مرتے دم تک اسلام پر رہو گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری بات، تم مضبوطی سے قرآن کو پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یہ آیت نمبر 103. اور اس کے بعد آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے دعوت کا کام کرتی ہو. آیت نمبر 105. لیکن یاد رکھو دعوت کا کام بھی دنیا میں اس وقت تک اچھا رہے گا، کامیاب رہے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تمہارے اندر جب تک فرقے نہیں ہوں گے، جب تم فرقہ بازی کرو گے، تفرقے کا شکار ہو جاؤ گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی تم بھی کام نہیں کر سکو گے. دنیا کے اندر تم اچھی طرح دین کی خدمت اسی وقت تک کرو گے جب تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا. اس کے بعد رکوع نمبر 12 کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف اس امت کی پہچان ہی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے. آیت نمبر 110 کے اندر یہ سمجھایا کہ تم اس فریضے کو کبھی مت چھوڑنا، یہ تمہاری پہچان ہے، تمہارا ٹائٹل ہے. اور دوسری بات آیت نمبر 118 کے اندر سمجھایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا بھیدی مت بنانا، ان کو اپنا راز مت دینا. امت کی تباہی کے دو وجہ ہے. ایک یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے تو تباہ ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ مخالفین کے ساتھ مل کر اپنے راز ان کو بتائے تو یہ امت تباہ ہو جائے گی. یہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے عزت کے فیصلے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں. اللہ نے ہمارے عزت کے راستے ہمیں قرآن میں سکھائے ہیں کہ امت کو عزت کہاں سے ملے گی. پھر اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 13. اللہ اکبر. اب اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. آیت نمبر 123 کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ مت سمجھو کہ ہم کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسباب کم ہے. کبھی بھی یہ دھوکے میں مت آنا. کامیابی اللہ نے تعداد میں، اسباب میں نہیں رکھی ہے. تم اللہ کے قرآن پر چلو، اللہ تمہیں چمکائے گا دنیا میں. اللہ نے مثال دی بدر کے اندر بھی تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، آسمان سے فرشتے بھیجے. لہٰذا جس دن تم نے قرآن چھوڑ دیا، جس دن تم نے دعوت والا کام چھوڑ دیا، اللہ تمہیں رسوا کر دے گا. اور پھر اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا رکوع ہے
یہ اللہ نے اپنی مدد کا ذکر، فرشتوں کا ذکر کیا. پھر احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ بددعا دے، اللہ نے ان کو منع فرمایا. اسی رکوع کے اندر اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اگلا رکوع نمبر 14. اب یہاں سود کا ذکر آ رہا ہے. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کی مدد آ رہی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، درمیان میں سود کا ذکر آ گیا. قرآن اللہ کی ایسی عجیب کتاب ہے جو انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھاتی ہے. یہ کتاب سود، جو سود خور ہوتا ہے، سود خور جو ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ بڑا جناب کیا ہے، مردوں والا کام نہیں کرتا، وہ نامردی والا کام کرتا ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، پیسے پر پیسہ کماتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے. یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ بخیل بہت ہوتا ہے، کنجوس بہت ہوتا ہے، اس کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، بزدل ہوتا ہے. دوسرا یہ کنجوس بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ 1 روپیہ دے کر وہ اس پر پیسہ کماتا ہے، دوسرے کو کیا دے گا، وہ کسی کی مدد تو نہیں کرے گا. وہ 1 نمبر کا کنجوس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا. سود خور میں یہ 3 بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک یہ بزدل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ صفات اگر تمہارے اندر آ جائے تو پھر اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تم تو پھر اپنے دشمن سے مقابلے کی تمہارے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی، تمہارے اندر تو یہ صفات ہی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا سود سے بچو. دوسری چیز، اخلاق اپنے اندر اچھے پیدا کرو، اللہ کی اطاعت کرو. وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور چوتھی چیز، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کی فکر کرو، اللہ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور ایسی جنت کی طرف جوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. پھر ایک چیز اور سمجھائی، احد کے اندر مسلمانوں کو غلطی ہو گئی، غلطی کی وجہ سے پھر نقصان اٹھانا پڑا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. دانت مبارک شہید ہوا، آپ کا رخسار مبارک زخمی ہوا، خود گھس گیا اس کے اندر. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، اور آواز کسی نے لگائی، الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ نے سمجھایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں. اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے، کیا تم پھر جاؤ گے دین سے؟ نہیں. اللہ پر اعتماد کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن تمہارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر اچھی طرح عمل کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ سرخرو رکھے گا. اور رکوع نمبر 16 کے اندر احد میں جو شکست ہوئی تو اللہ نے اس کے اسباب بھی بیان کیے تاکہ آئندہ تم یہ کام نہ کرو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. شروع میں تو تم ان کو مار رہے تھے، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، جب تم نے نامردی کی، جب تم نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں اپنے کام میں تم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. علماء نے لکھا ہے یہ بزدلی کی وجہ آپس میں جھگڑا تھا، اور جھگڑے کی وجہ نافرمانی تھی. ایک ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو، تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور جب مسلمان مشرکین کو مارنے لگے، وہ بھاگنے لگے، ان کو کہا تھا تم یہاں سے نیچے مت اترنا، کچھ بھی ہو جائے. لیکن انہوں نے غلطی کی، جب دیکھا کہ مسلمان جیت رہے تو نیچے اتر آئے. خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، مسلمان درمیان میں آ گئے. اس وقت اور یہ آواز بھی لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمان وہاں پر جناب کیا ہے، پھر تو فطری تقاضا ہے.
کہ درمیان میں تھے وہ اور نقصان ہو گیا ان کو. اللہ نے فرمایا سب کی وجہ یہ تھی کہ تم نے نافرمانی کی. لیکن ہے تو صحابہ کی جماعت بھی تو وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ نے یہ بات یہاں پر نہیں چھوڑی اور اللہ نے اس کا فیصلہ خود فرمایا. اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. جب اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا اب ان کے ذمہ کوئی چیز نہیں رہی، لہذا اب کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، اس لیے کہ وہ محفوظ جماعت ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر آگے فرمایا اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 17 کے اندر، کہ اس منتشر جماعت کو جو احد میں یہ حالت ہوئی اس جماعت کو آپ نے دوبارہ کیسے جمع کیا. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے جناب کیا ہے نرم ہو گئے. اگر آپ سختی سے پیش آتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے اس صحابہ کی جو جماعت ہے یہ آپ کے پاس سے چلی جاتی، یہ آپ کے پاس نہیں ٹھہرتی. لہٰذا آپ کو سمجھایا گیا آپ ان کو درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے. تو یہ رکوع نمبر 17 کے آیت نمبر 159 کے اندر سمجھایا. اور پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو احد میں جو نقصان ہوا ہے یہ نقصان تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اس لیے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں تکلیف پہنچی حالانکہ قد اصبتم مثلیہا تم اس سے دو چند ان کو تکلیف بدر میں پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو یہ تکلیف کہاں سے آئی، قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی وجہ سے آئی، یہ تکلیف تمہاری غلطی کی وجہ سے آئی ہے. علماء نے لکھا ہے اپنی وجہ سے آنے کا ایک مطلب یہ ہے وہ ٹیلے سے تم نیچے اتر آئے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بدر میں جو 70 قیدی تھے اس پر جب تم نے فدیہ لیا تو فدیہ لینا مشروط تھا اس بات کی طرف اگر قیدیوں کا تم فدیہ لوگے تو اگر اگلے معرکے میں اتنے لوگ تمہارے اندر بھی شہید ہوں گے. تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 18 کے اندر بدر صغرا کا ذکر ہے. اگلے سال مکے سے مشرکین پھر انہوں نے کہا ہم مقابلے کے لیے آئیں گے بدر میں. جب وہ نکلے ابو سفیان اس زمانے میں وہ ان کا سردار تھا، جب وہ راستے میں تھا تو اللہ نے اس پر رعب طاری کر دیا، وہ بدر نہیں پہنچا. لیکن یہ بھی شرم کی بات تھی کہ خالی خالی واپس کیسے جائے. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ یہ بہت بڑی جماعت لے کر آ رہے ہیں تو وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھو وہ نہیں آئے. تو وہ آدمی جب ان کے پاس پہنچا تو مسلمانوں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب ان کو ڈرایا گیا، اس آدمی نے ڈرایا ان کو، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ کہا انہوں نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور وہ بدر پہنچے اور مشرکین نہیں آئے. اور بدر جب مسلمان گئے تو وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں تجارت بھی کی. اللہ نے ان کو تجارت کے اندر فائدہ بھی دیا، بزنس بھی ہو گیا ان کا یہ، اور اللہ نے عزت بھی دی ان کو. آگے سورت کی آخری 2 رکوع ہے 19 اور 20. رکوع نمبر 19 کے اندر 2 باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. یہ جو یہود تھے اس زمانے میں وہ ان کے 2 امراض 2 بیماریاں ذکر کی. ایک بخل، کنجوس تھے بہت. دوسرا حق کو چھپاتے تھے، یہ کام تم مت کرو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اسلام نے یہ دعوت دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کو قرض دیتا ہے. تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ایسی بات کی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے.
اللہ نے ان کے اس بخل کو بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہ صرف بخیل نہیں ہے، اللہ کے احکام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کتمان حق کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اللہ کے حکموں کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 181 میں اللہ نے ان کے بخل کو ذکر کیا، 187 میں حق کے چھپانے کو ذکر کیا۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے رکوع نمبر 20، اور اس رکوع نمبر 20 کے آیت نمبر 199 میں اللہ نے ایسی جماعت کا ذکر کیا جو نصارہ کے اندر پاکیزہ جماعت ہے۔ دیکھو یہ قرآن کیسی کتاب ہے اللہ کی، نصارہ کا بھی ذکر کر رہی ہے، بنی اسرائیل کا بھی ذکر کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا رہی ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں، جو ان کے اندر اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کتاب کرتی ہے، تو اس تعریف کر رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر اللہ نے اتارا اس پر بھی ایمان، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر اللہ نے اتارا اس پر بھی مسلمان ہو گئے۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑا سا مول، تھوڑی سی دنیا پر وہ بیچتے نہیں ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں فروخت کرتے ہیں۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ علماء نے لکھا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، ایک ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔